چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، بھوک لگی تھی، نہر کے کنارے چل رہے تھے، ایک سیب بہتا نظر آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پڑ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ ابھی جا کے میں معافی کر لوں، معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اب سٹریم جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ ادھر کو چل پڑے۔ آگے ان کو ایک باغ نظر آیا جو سیب کے درختوں کا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا، باغ کے مالک سے مجھے معافی مانگنی ہے۔ باغ کے مالک سے جا کر کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں پے کر سکوں، تو آپ پلیز مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا۔ یہ معافی مانگنے لگے، وہ انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی کوئی صورت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ اس نے کہا ایک صورت ہے، میری ایک بیٹی ہے مگر بنتی بکما اللسان، زبان سے گونگی ہے، عمیاء العینین، آنکھوں سے اندھی ہے، صماء الاذنین، دونوں کانوں سے بہری ہے، کسیحۃ القدمین، اور دونوں پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ اگر تم اس میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو اور اس کی خدمت کرو ساری زندگی تو تب میں یہ اپنا حق معاف کر دوں گا۔ اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ دنیا میں یہ مشقت اٹھانی آسان، قیامت کے دن اس بندے کے حق کا جواب دینا یہ بڑا مشکل کام۔ تیار ہو گیا، اللہ کی شان، نکاح ہوا۔ جب اپنی بیوی کی ملاقات ہوئی، دیکھتے ہیں بہت خوبصورت، آنکھوں والی، بولنے والی، سننے والی، علم والی، عقل بھی اچھی، شکل بھی اچھی۔ حیران ہوا، پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو، کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایک ہی ہوں۔ خیر، وقت گزر گیا، اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگے جناب آپ نے تو اسپیسیفکیشن کچھ اور ہی دی تھی، اور بیوی تو بہت اچھی خوبصورت ہے۔ اس پر اس کے سسر نے کہا کہ ہاں یہ میری بیٹی، کب بھی اس نے غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی۔ میں نے کہا گونگی ہے، کبھی کسی کی بات نہیں سنی، غلط۔ میں نے کہا یہ بہری ہے، کبھی بغیر اجازت گھر سے نکل کے نہیں گئی۔ میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے۔ ویسے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس بیٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے کروں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تاکہ وہ میری بیٹی کو عزت قدر کے ساتھ رکھ سکے۔ جب تم نے ایک سیب کی مجھ سے معافی مانگی، میں پہچان گیا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس وجہ سے تمہارے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں تھی اور یہ باپ تھا، اور اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا، جو بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ مشہور ہوا۔ جب ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے اور باپ علی المرتضی ہوتے ہیں تو پھر بیٹے حسن حسین بنا کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ٹھیک قدردانی کی، اور ہم جیسے غافل لوگ بھی ہیں، کبھی تکبیر اولیٰ قضا، کبھی نماز قضا، کبھی تلاوت کی فرصت نہیں،
کبھی اپنے معمولات چھوٹ گئے، کبھی زبان سے جھوٹ بول لیا. ہمیں چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اے مولا، زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ تو ہاتھوں سے نکل گیا، جو باقی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو آپ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے. آپ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے.